السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا صبس گژھِ کھوژُن ہمیشہ یتھ دنیاہس منٛز چھُنہٕ ٲخر کِہیٖنۍ تہِ نیُن۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میانو جوانو، میانو عزیزو، میانو بزرگو، رب فرماون القیامت کی دو پانی نیکوکار بند بلاوک، متقین پرہیزگار بند بلاوک، تمن بندن متعلق کو ربن بیان قد افلح المؤمنون، دبن کامیابی تمن مومنن، فلاح تمن مومنن، کامیاب گئی تم مومن۔ مولا کون سے مومن؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کو نمازوں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ خوش دلی سے نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے الذین، ان کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تو مولا ہوتا کیا ہے؟ ان کے دلوں میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ رب پاک فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، رب فرماتا ہے جب ان مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، جب ان مومنوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو مولا ان مومنوں کو ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں اجاگر کر دو، پھر دیکھو دنیا تیرے پیچھے پیچھے آئے۔ جب اللہ کے بن جاتے ہیں، رب فرماتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ ایسا نہ بنو لوگوں کو بولو اور خود کو بلا بیٹھو، بلکہ ایسا بنو جو بولو وہ خود بھی کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے رب کائنات قرآن اسمل فرماون دبن یلمن مومنن برون کنچو ذکری ون کرن کمسون تلاوان یلی من مومنان برون کن ذکری من کرن خدای سن، رب فرماون وجلت قلوبہم، ایندن دلن مل چکیا گسن پد ڈر کم سن ذات پاکی حضرت اللہ۔ رب فرماون یتیود نکے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یلی من مومنان برون کن تلاوت ون کرن قرآن، یلی من مومنان برون کن قرآن ون پرن، تو مولا ہوتا کیا ہے؟ رب دپن زادتہم ایمانا، یہ جس ایمان اس چھگسن ہو رہا۔ اگر یہ کل تک نماز فجر پڑھتے تھے، اب یہ فجر ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ اب نماز اشراق بھی پڑھا کرتے۔ اگر یہ نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے، جب ان کے سامنے رب کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، رب فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ منچ بروس آسن کمیز بیڑ ذات پاکی حضرت اللہ جل شان وزبر رب دپن یلبیم قیامت کی دو بلاوک یلبیمن آلو کر کود گئی تیم یمو رئیس کر خدا کود گئی تیم یمن رئیس کو جناب محمد رسول اللہ اگر کرنی ہے جہانگیری
محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا میں کرزم دستگیری روز میں کرزم دستگیری روز رٹت ما کمب چوس مان چو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب یا نبی چار کر اللہ دستگیری کرو گناہگار اللہ وسلم علیک یا حبیب یا نبی پردی تدت لیو عذرو یا نبی پردی تدت لیو عذرو جان وند ہوئی امبرین موئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا شاہدین سرمکہ مدینہ عاشقن جلو گر چھو سینس مزلہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب نوامد تیمن چو بری افلاک بر محمد علم زمین اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب او میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو عرض و سسکرن پروردگاری عالمین فرمائی قیامت کی دو ایمن مومنن ایمن تقوی والن ایمن پرہیزگارن ایمن پنین یارن فلائی رب کائنات ارجعی الہ ربک راضیت مرضیہ کود گئی تی ملک یہ مورز کر خدا کود گئی تی ملک یہ مومیانی خاطر نماز پر کود گئی تی ملک جو میرے لیے سجدہ کرتے تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں کتنی واہ واہ ہوگی انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ لوگ ہمیں کتنی عزت یہ دنیا متاع غرور ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے اس دنیا کے بارے میں رب نے فرمایا ہے کل من علیہا فان اس دنیا کو فنا ہونی ہے اس دنیا کو نیست و نابود ہونا ہے ان کو یہ خیال تھا تمنوسی خیال تمنوس امی چیزوں بھرپور خیال اسی لیے نبی پاک علیہ السلام چاہیے دو خضر دلن ہنز چار پائی پر تریویت آرام خضر دلن ہنز چار پائی پر کیا تریویت آرام جناب محمد صحابہ نے دیکھا ال صحابہ نظر ترو حضور علیہ السلام اوس شان مبارکن پیمیت نشان ہے
کمیک خضر دلن ہی چارپائی ہی علم النشان وی صحابہ کی باردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان گئی پنی جائی خیال یہ موگر عرض ٹیٹس نبی علیہ السلام میرے نبی ایسے اس دمو تونجی قدر نو بستر بنے ایس بناو تونجی قدر نو بستر لیکن حضور علیہ السلام فرمونک اے میانو یارو میانو جانی سارو میانو مفادارو مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا میرے لیے اسی طرح ہے علیہ السلام فرماؤں دنیا چمیانی خدر کدائی پڑ یہ لکھاں گوریز پیٹ چو سوار آسن جب کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے نا وہ سفر کے لیے جاتا ہے پھر راستے میں دیکھتا ہے کئی جگہ مجھے اترنے کی جگہ مل جائے وہاں کیا کروں تھوڑا اتر کے کیا کروں آرام کروں اس درخت کے نیچے تو پھر آرام کرنے کے بعد پھر وہ گھوڑے پہ چڑھتا ہے اور آگے چل دیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میرے لیے اسی طرح ہے مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب آپ کی نیت صحیح ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے جب نیت ہی اچھی نہیں ہے لکل امرئ ما نوی جس نے جو نیت کی ہے اس کو وہی ملے گا اس کا اپوزٹ کبھی نہیں ملے گا جب نیت اچھی ہو جب نیت کا تصور اچھا ہو کہ میں آؤں مفتی صاحب سے کچھ سیکھ کے چلا جاؤں یہ نیت ہے میں آؤں لیاقت صاحب سے کچھ سیکھ کے چلا جاؤں میں آؤں ان علماؤں کا فیضان حاصل کروں تو جب یہ نیت ہوگی تو وہی ملے گا جب یہ نیت ہوگی تو وہی ملے گا جب نیت یہ ہوگی تو اب میں اس کو پتہ نہیں وہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا تو وہی ملے گا تو اس لیے میرے عزیزوں میں نوجوانوں قیامت کی دو یل رب کائنات بلائی من مومنان کمن یہ موقع اندی خطر کام کر دبیو ذات ذوالجلال حضرتی رب دبیک فدخلی فی عبادی اے آ جاؤ میرے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جاؤ آ جاؤ ان نمازیوں میں شامل ہو جاؤ جن کی نمازیں میرے رب نے قبول فرمائی ہے آ جاؤ آج آپ کا نام بھی ان کے ناموں سے جوڑ دیا جائے گا جنہوں نے میرے لیے نمازیں پڑھی ہے جنہوں نے میرے لیے زکوٰۃ ادا کی ہے جنہوں نے میرے لیے حج فرمایا ہے بس آج رب ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا رب فرماتا اتنا ہی نہیں ان کو میں بلا کے لاؤں گا اور ان کو کہہ دوں گا جاؤ تم میرے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جاؤ اور تم اس جنت میں چلے جاؤ جو جنت میں نے تمہارے لیے سجائی ہے اور انہی کے لیے رب نے فرمایا ہے اولئک ھم الوارثون یہی جنت کے وارث ہوتے ہیں جو دنیا میں آخرت کی فکر کرتے ہیں ان کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے لیکن جو دنیا میں دنیا کی فکر کرتے ہیں ان کو خالی دنیا ہی ملتی ہے اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے تو اس لیے میرے عزیزوں میرے جوانوں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سے اندر فرماؤں قد افلح المؤمنون کامیابی اجتمن مومنن کامیابی اجتمن مومنن الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو نمازوں میں بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اے علی کیا وجہ ہے فرمایا اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے میرے آقا نے فرمایا جب تم نماز پڑھو خیال یہ رکھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ خیال نہیں لیکن یہ خیال ضرور رکھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جب اس تصور میں نمازیں پڑھی جائے جب اس خیال میں نمازیں ادا کی جائے
تو یہی نمازیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور انہی نمازوں سے ہم کیا بے حیائی سے دور جائیں گے؟ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا کلام ہے، نمازی انسان کو بچاتی ہے بے حیائی سے۔ لیکن کون سی نماز؟ کون سی نماز؟ وہ نماز جس نماز میں یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پتہ نہیں کس خیال میں ہوتے ہیں، ہم نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، یجتمعون، اور لوگ نماز پڑھیں گے، جمع ہو کے نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دور میں لوگ نمازیں پڑھیں گے لیکن صحیح مومن کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی مومن باہر جا کے جھوٹ بھی بولے گا، شراب بھی پیے گا، بے حیائی بھی کرے گا، نہ جانے کیا کیا نہیں کرتا۔ آج کون سی برائی نہیں ہے جو مسلمان نہیں کرتا؟ کون سی برائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث مبارک، لیٹ میں دیر ہو گئی، شاید 2:30 بجے نماز تھی، اب پتہ نہیں، ہاں 2:28 ہو گیا ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پہ ہی اپنا موضوع کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء کرام، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، آلجوں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء کا، اپنے امیر کے سامنے 9 سال میں پڑھا ہوں، وہاں بیٹھ کے ذہن و تلمذ حاصل کیا ہے، تو اسی کا فیضان ہے، اسی کا کرم ہے۔ تو آج آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کی میں نے، اگر بولنے میں کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو مفتیان کرام کے دربار میں التجا ہے کہ یہ درگزر کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے اللہ کے دربار میں بھی انشاءاللہ التجا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو لیکن اس سے پہلے آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہو، آپ اس کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہو کہ اس سے اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے میری راہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کر دو۔ محبوب ترین چیزیں انسان کی 4 ہی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انسان کا وجود، جسم، زویت والے، دویم چھِ آسان انسانس مال، تریم چھُ آسان انسانس وطن، ژوٗرِم چھُ انسانس پنُن ٹکڑا میرے حسین نے چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے نانا کے لیے، اور 6 سال کی بچی کو مدینے میں چھوڑا ہے امام حسین، کس لیے؟ دین کے خاطر۔ اب میں تمہیں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچے دے دو، نہیں، مال آپ کے پاس ضرور ہوگا، مجھے پتا ہے مزدوری کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میرے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان والے ہی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ اس مسجد کو بھی بہت پیسہ لگے گا ابھی، لیکن آج میں آپ سے التماس کر رہا ہوں، ایک التجا کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی اس مسجد کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اس نیک کام میں حصہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھو، جب آیت نازل ہوئی تو باغ ہی مصطفیٰ کو حوالہ کر دیا، اور وہ باغ جس باغ میں مصطفیٰ جایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، اے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ کہا آقا آیت نازل ہوئی ہے، آیت ہز گئی نازل، کیا آیت گئی نازل، ہرگز لبیون کامیابی تو تام، یہ تام نتوئی رب سنج بارگاہ مل پنن 2 چیز کریو قربان۔ اے ابو طلحہ کرنا کیا ہے؟ آقا وہ باغ جس باغ میں آپ آیا جایا کرتے تھے، میں نے دیکھا کون سی چیز مجھے زیادہ محبوب ہے، تو اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آئی، سبحان اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آئی۔ کہا اب کیا کرنا؟ کہا آقا اب
آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، واہ کیا مال ہے، واہ کیا مال ہے، اب تم نے دے ہی دیا، جاؤ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کوئی غریب تو نہیں ہے۔ تو یہ مال اللہ کی دین ہے، اللہ کے گھر میں خرچ کرنے سے اس مال میں کمی کبھی نہیں آتی، یقین رکھو نا۔ میں نے بھی آیت پڑھی نا، اللہ پاک فرماتا ہے مومن وہی ہوتے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن کو بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے گھر کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن جب آپ کا یہ مال لایا جائے گا، آپ اللہ سے فرمائیں گے، عرض کریں گے مولا ہم نے تو یہ عمل کی ہی نہیں ہے، یہ کس کا ثواب ہے؟ رب فرمائے گا یہ وہی روپیہ ہے جو تم نے میری راہ میں خرچ کر دیے ہیں۔ یہ کہے گا اے مالک میں نے تو 1 روپیہ دیا تھا، کوئی عود کے برابر ثواب مل رہا ہے، کاش اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ہزاروں میں دے دیتا، میں ہزاروں میں دے دیتا اگر مجھے پتا۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی آپ سے بھی زیادہ نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے آپ مزدور ہیں، محنت کش ہے، آپ دن میں کام کرتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ کے گھر کو دینا ہی پڑے گا۔ میں آپ سے زیادہ نہیں مانگوں گا، زیادہ نہیں مانگوں گا، 1000 10,000 5000 ایسا بھی نہیں مانگوں گا، جس کو پھر خود شوق ہوگا وہ خود دے گا، لیکن کم از کم میں 500 آپ کو ابھی مانگ رہوں گا۔ کتنا؟ 500 کوئی بڑا رقم نہیں ہوتا ہے، 500 ذرا جیبوں میں ہاتھ ڈالو، ماشاءاللہ 100 روپیہ بلو کا ہوتا ہے، 500 سبز کا ہوتا ہے، وہ 100 ہے، 5 نہیں ہے، 100 ہے، 5 نہیں، میں نے 5 مانگے ہیں، 5 بھی نہیں دو گے تو پھر 5000 کہاں سے دو گے؟ تو ماشاءاللہ یہاں جمال الدین صاحب 1000 دے رہے ہیں، میں نے 500 مانگے تھے، ماشاءاللہ یہ 500 روپیہ دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ 500 روپیہ دے دو آپ انشاءاللہ، 500 کر کے بھی یہ بہت رقم بنے گی، لیکن اگر آپ دو گے، لیکن اگر آپ دو گے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ۔